تاریخ میں کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جو انسانی برداشت اور رحمت کی حدود کو ہمیشہ کے لیے طے کر دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی داستان پر بات کریں گے، ایک ایسی کہانی جو شدید ترین آزمائش کے وقت معاف کر دینے کی ایک بے مثال کہانی ہے۔ یہ ایک سوال تھا جو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، مطلب ان کی زندگی کے سب سے مشکل، سب سے تکلیف دہ لمحے کے بارے میں جاننے کی کوشش کی گئی۔ اور ان کا جواب فوراً اس واقعے کی اہمیت اور اس کی گہرائی کو واضح کر دیتا ہے۔ سوچیں، 23 سالہ دور نبوت میں یہی وہ دن تھا جسے انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ دن قرار دیا۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے طائف شہر سے۔ مکہ میں جب مخالفت بہت بڑھ گئی تو پیغمبر اسلام ایک امید لے کر وہاں پہنچے، لیکن وہاں جو ہوا وہ بالکل الٹ تھا۔ استقبال تو دور کی بات، ان سے شدید دشمنی کا سلوک کیا گیا۔ شہر کے لوگوں نے نہ صرف ان کے پیغام کو ٹھکرایا بلکہ ان پر حملہ کر دیا۔ ہجوم نے ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے، اور یہ کوئی معمولی حملہ نہیں تھا۔ زخم اتنے گہرے تھے کہ ان کی پنڈلیاں پھٹ گئیں، اور جو خون بہہ رہا تھا اس سے ان کے جوتے پاؤں سے چپک گئے۔ یہ ایک چھوٹی سی تفصیل اس حملے کی ہولناکی کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ آخرکار بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تب ان کے ساتھی حضرت زید بن حارثہ نے انہیں اپنے کندھوں پر اٹھایا اور وہاں سے نکلے۔ لیکن اتنی تکلیف اور مایوسی کے عالم میں کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ یہیں سے انسانیت کی ایک چھوٹی سی کرن پھوٹتی ہے۔ پناہ کی تلاش میں وہ مکہ کے اپنے ایک بڑے دشمن عتبہ بن ربیعہ کے باغ میں داخل ہوئے، یعنی ایک ایسی جگہ جہاں سے کسی بھی قسم کی ہمدردی کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ لیکن جب اسی دشمن عتبہ نے پیغمبر اسلام کو اس حالت میں دیکھا تو اس کا دل بھی پگھل گیا۔ انسانیت کے ناطے اس کے منہ سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے جو اس کے اندر پیدا ہونے والی ایک غیر متوقع ہمدردی کو ظاہر کر رہے تھے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عتبہ اپنے غلام عداس کے ہاتھ کچھ انگور بھیجتا ہے۔ اب پیغمبر اسلام نے کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ۔ یہ سن کے عداس چونک گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ کلمہ نہیں بولتے۔ تو بات چیت شروع ہوئی، اور جب پیغمبر اسلام نے بتایا کہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے عداس کے اپنے شہر نینوا کے یونس نبی تھے، تو بس یہ سننا تھا کہ عداس نے فوراً ان کے قدم چومے اور ان کا پیغام قبول کر لیا۔ سوچیں، اتنی شدید تکلیف کے بیچ ایک شخص کا ایمان لے آنا، یہ ایک ایسی امید کی کرن تھی جس نے کہا جاتا ہے کہ ان کے سارے زخموں کا درد بھلا دیا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام نے دل کی گہرائیوں سے ایک دعا کی، اور اسی دعا کے ساتھ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے جب ایک خدائی مدد آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کی دعا اتنی پر اثر تھی کہ آسمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوئے جو بس حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ اس فرشتے نے انتقام کی ایک زبردست پیشکش کی۔ اس نے کہا کہ اگر حکم ہو تو وہ طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دے گا، یعنی بدلہ لینے کا ایک صاف اور واضح موقع سامنے تھا۔ اب وہ لمحہ تھا ایک فیصلہ کرنے کا، اور یہی فیصلہ اس پوری داستان کا اس کا اخلاقی مرکز ہے۔ یہاں کہانی اپنے کلائمیکس پر ہے۔ ایک طرف فرشتہ کہہ رہا ہے انہیں تباہ کر دیں، اور دوسری طرف پیغمبر اسلام کا جواب ہے نہیں۔ انہوں نے رحمت کا انتخاب کیا، اس امید پر کہ شاید ان ظالموں کی آنے والی نسلیں ہی راہ راست پر آ جائیں۔ اور انہوں نے اپنے اس فیصلے کو اپنے مقصد کے اس بیان سے اور بھی واضح کر دیا، جس نے معافی کے اس گہرے انتخاب کا خلاصہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے۔ پیغمبر کا یہ فیصلہ دراصل خالق کی اس قدرت اور رحمت پر گہرے ایمان کو دکھاتا ہے جس کا پیغام وہ لے کر آئے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ماخذ میں خالق کی کن صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں خالق کی وہ صفات بیان کی گئی ہیں جو ہر چیز پر اس کے مکمل اختیار کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ ذات جو زمین کو بچھا سکتی ہے، آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھا سکتی ہے اور زندگی اور موت دیتی ہے۔ یہی وہ یقین تھا جس نے انہیں معاف کرنے کی طاقت بخشی تھی۔ یہاں اس کے حتمی اختیار پر زور دیا گیا ہے۔ وہ جو ہر دیکھی اور اندیکھی چیز کا مالک ہے، جو کبھی تھکتا نہیں، جسے نیند نہیں آتی، اور جو ناانصافی سے پاک ہے، وہی عزت اور طاقت کا اصل مالک اور بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے۔ اور آخر میں اس کی قدرت کی وسعت پر زور ہے، یعنی وہ نہ صرف انسانوں کا مالک ہے بلکہ جبریل جیسے عظیم فرشتوں کا بھی مالک ہے۔ ہر مخلوق، چاہے وہ زمین پر ہو یا آسمان میں، اسی کے حکم کے تابع ہے۔
تو طائف کی یہ کہانی ہمیں اسی گہرے سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ جب ناانصافی کا سامنا ہو تو انتقام کے بجائے رحم کو ترجیح دینے میں اصل طاقت کیا ہے۔